أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. معزز حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں مدثر فاروقی، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ میٹرو ون نیوز کے اوپر. حاضرین ناظرین، آج تلاوت کا فرما رہے تھے قاری محمد انصار صاحب، جو شیخ سعد نعمانی فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں پر قراء تیار کیے جاتے ہیں اور ائمہ تیار کیے جاتے ہیں. آج حاضرین ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب علامہ سید فیضان شاہ صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں مولانا اسد یاسین صاحب اور مشہور و معروف نعت خواں فیضان لیاقت حسین صاحب. آپ شاگردوں میں سے ہیں مرحوم جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے. ان کی درسگاہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت پیش فرمائیں گے. معزز ناظرین و حاضرین، آپ کو پتہ ہے رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، بابرکت مہینہ ہے. الحمدللہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، 2 روزے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ کی مہربانی سے اس وقت رمضان شریف جو ہے وہ پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. آج اسی لیے پینل کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید فیضان شاہ صاحب. کچھ بات کریں گے رمضان کے متعلق، کچھ اللہ کی رحمت کے متعلق، اللہ سے کیسے قرب پایا جا سکتا ہے، اللہ کے کیسے قریب ہوا جا سکتا ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق المخلوق، حاکم المحکوم، رازق المرزوق، باسط المبسوع، راسط المرفوع، اور اللہ ہی اللہ وحدہ لا شریک، اور ہم اس کے بندے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں میرے اللہ رب العالمین کے واسطے جو 2 جہانوں کا مالک، جو ساری کل و کائنات کا مالک،
جس کے حکم پر یہ کائنات بنی اور جس کے ایک حکم کے اوپر یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر اور اسرائیل علیہ السلام تک جو آخری فرشتہ جس نے ہماری اور آپ کی روح قبض کرنی ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا. کیا ہم اللہ کے ساتھ بطور مسلمان، بطور امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بطور مسلمان ہم اپنے اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آج پینل پہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید فیضان شاہ صاحب. میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بتائیے حضرت کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس متعلق اس کی تفسیر میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ ہم جیسے مسلمان جو ناکارہ مسلمان، گناہگار مسلمان، سیاہکار مسلمان، بدکار مسلمان، بدکردار مسلمان، ہم جیسے لوگ بھی اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنی اس محفل میں آنے کی اجازت دی اور آپ کے توسل سے امت مسلمہ کو ایک پیغام پہنچانے کا موقع مجھے آپ کے توسل سے ملا. آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ اس مہینے میں کیسے حاصل کیا جائے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ. تو علماء نے لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ ہمیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے. اور وہ اللہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، ہمیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں فائدے پہنچانے کے لیے ساری کائنات کو ہمارے لیے لگا دیا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے ساری کائنات کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورج نکلتا ہے، اس میں میرے رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہمارا ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیسا بیلنس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی اوپر ہوگا تو پوری دنیا میں ٹھنڈ ہو جائے گی اور سارے لوگ ٹھنڈ سے ہی مر جائیں گے، اور اگر یہ نیچے ہو گیا تو سارے لوگ جل کے ہی مر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بیلنس کے ساتھ رکھا ہے، تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے علاوہ جو چاند ہے اس کو بھی دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سمندروں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ایک سورج کے علاوہ چاند کو بنایا ہے کہ اگر چاند کو دنیا سے نکال دیا جائے، دیکھیں یہ بھی اپنی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اگر یہ اپنی منزلوں سے ہٹ جائے گا تو اس میں مخلوق کا نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی منزلوں میں رکھا ہے اور یہ اپنی منزلوں میں سفر کرتے ہوئے آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، بلکہ ہمیں جو کچھ بھی نقصان پہنچتا ہے وہ سب ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے پہلا جو ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا وہ ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے، بغیر اس کی معرفت کے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ تو قادر المقدر بھی ہے نا، اللہ چاہتے ہیں تو ہماری تقدیر لکھتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں اللہ. لیکن یہ سارا نظام اس نے ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا. تو سارا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے ہی رکھا گیا ہے. تو اللہ کی معرفت جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے اللہ کے قریب ہونے کا. اسی لیے آپ دیکھیں صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان سب نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اور اپنی معرفت اس سے پہلے، یعنی جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو پہلے اپنی معرفت حاصل کرنی پڑے گی کہ میں کون ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں. جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے تو اپنے آپ کو پھر وہ صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے. دیکھیں کافی سارے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. ہمارے گھروں میں بالخصوص مسلمانوں کے گھروں میں یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں بس صرف اتنی بات ہوتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور کوئی اگر اچھی بات لگ جاتی ہے تو نعرہ تکبیر بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر. بے شک کسی کا انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اتنی ہی بات ہمارے گھروں میں اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدے پتہ ہونا چاہیے. تو جب تک اللہ کی ذات کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو اس سے محبت بھی نہیں ہو سکتی. بنیاد جو ہمارے اسلام کی ہے وہ تو ایمان ہے نا، اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ماننے کے اوپر ہمارا ایمان ہے.
ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں, لم یلد بھی ہیں ولم یولد بھی ہیں, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور میرا اللہ کا تو کوئی ہمسر اور کوئی ہمسفر بھی نہیں, اللہ تو وحدہ لا شریک ہیں. کیونکہ ہم اور آپ ان خوش نصیب امت میں سے جو ہیں, کیونکہ ہم اور آپ خاتم النبیین خاتم المرسلین آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتی ہیں. تو حضرت ہمارے لیے قرب اللہ کے ساتھ ساتھ قرب الرسول بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرائض کے اوپر تو بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن سنتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اس متعلق حضرت آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں, جب تبلیغ کا کام حضور نے شروع کیا تو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جو ایمان لانا ضروری ہے وہ حضور کی ذات پہ. بے شک, کہ حضور پہ ایمان لائے گا تبھی تو پھر اگلا درجہ آگے بڑھے گا اور وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا. تو سب سے پہلے وہ تصدیق کی جاتی ہے, وہ رسول کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جاتا ہے. تو جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بے شک. تو اسی لیے حضور کا وسیلہ جو ہے وہ بہت ہی مقرب اور مقدس ہے, اور بغیر اس کو چھوڑے کوئی بھی جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا. اور جو حضور کی سنت کا پابند ہوتا ہے اس کے لیے حضور کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بے شک. تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ جنت میں بھی حضور کا خادم ہو کر حضور کے ساتھ رہے گا. بے شک ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے اور کہ ہر مسلمان کی یہ دعا اور جستجو بھی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر پہ اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. تو وہ صرف تبھی پلا سکتے ہیں جب ہماری اور آپ کی ناظرین اللہ کے رسول کے ساتھ قربت بھی رہے, محبت بھی رہے, ان کی سنتوں کو ہم نے پامال نہیں کرنا اور ہم نے ان کی سنتوں کو لے کے چلنا ہے. بہت اچھی بات فرما رہے ہیں علامہ سید فیضان شاہ صاحب. میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب اسد یاسین صاحب. آپ اس متعلق حضرت کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا آپ بھی اس متعلق بتائیے. السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے مدثر بھائی میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا. اسی کے ساتھ میں سید صاحب کو بھی بے حد مشکور ہوں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ سے بات تو کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ سے مجھے حمد بھی سننی ہے. ناظرین بہت اچھے حمد بھی پڑھتے ہیں اور بہت اچھے ثناگر بھی ہیں اور بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن پہلے بات کریں گے, اس کے بعد لیں گے آپ سے پھر انشاءاللہ ہم. تو سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں, سید صاحب کا مشکور ہوں کہ خیر کی جو بھی بات ہو اور جتنا زیادہ کہی جائے تو ہم سب کے لیے مفید ہی ہوتی ہے. بے شک. آغاز میں آپ نے جس آیت کا ذکر کیا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم اس وقت ماہ رمضان میں موجود ہیں. بے شک. اور اس آیت کی رمضان کے ساتھ ایک بڑی خاص مناسبت ہے, اور اس سے بڑھ کر تو مناسبت ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں رمضان کے متعلق آیات کا ذکر ہے وہیں اسی کے ساتھ اس آیت کا ذکر ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پتہ دے رہے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو مجھے پھر اس طریقے سے تلاش کرو, میں تم سے دور نہیں ہوں. بے شک. جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا, تو اللہ تعالیٰ تو اس بات کا خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرگوں سے زیادہ قریب ہوں. بے شک. اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہوگی. قرآن مجید کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یعنی ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. بدقسمتی بندے کی ہے, بدقسمتی میرے ماننے والے کی ہے کہ وہ میرے سے قریب نہیں ہونا چاہتا. عجیب آیت قرآن مجید کی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے مانگیں, بے شک, میں ان کی بات مکمل کروں گا, جو ان کی حاجت ہے میں ان کی حاجت کو پورا کروں گا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بات پر غصہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے, یا جو لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ کہیں اور سے مل سکتا ہے, کسی اور کے در سے مل سکتا ہے, تو پھر میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت قسم کا اس کے اوپر اظہار ہے. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم ماہ مبارک کے اندر موجود ہیں, اور اسی ماہ مبارک کے اندر اس کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں, قرآن مجید کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اسی آیت کے ساتھ یہ آیت کا ذکر ہے کہ جب لوگ میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں, اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو پھر میں ان کی بات کو سنتا ہوں. بے شک. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں اس بات کو حکم بھی فرما رہے ہیں, ایک اللہ ہی تو ہے جو ہماری سنتا ہے اور ہماری سن کے ہماری تمام حاجات کو پوری کرتا ہے. بے شک ایسا ہے. اور اگر آپ نظام دیکھیں دنیا کا تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے اور ہمیں
قبر لحد تک اللہ نے ہماری زندگی کو کیسے معاملات کو طے کیا ہے کہ چھوٹے سے تھے، پیدا ہوئے، پھر بڑا کیا، پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے معاملات اور اطوار سے گزارتے بچپن سے لے کے ایک دن کے بچے سے لے کے اور 60-70 سال تک کی بڑھاپے کی زندگی، جس میں آپ بچہ، پھر جوان، پھر مرد، پھر والد، پھر نانا، پھر دادا، اور پھر یہ رشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر تک لے جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے حضرت۔ آپ اس متعلق کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے بے شک ہے، صحیح ہے، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور قرب اللہ کا مہینہ، ویسے تو ایک ایک پل ایک ایک دن قرب اللہ کا ہے، لیکن رمضان شریف کیونکہ ایسا ایک مہینہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جس میں ہم اور آپ اللہ سے بہت زیادہ قربت رکھنے ہیں، تو اس پر میں آپ سے جواب لوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، آپ نے کہیں نہیں جانا اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت رمضان میٹرو ون نیوز کے اوپر۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد حاضر ہوئے ہیں پروگرام بابرکت رمضان میٹرو ون نیوز کے اوپر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر فاروقی۔ حضرت آپ کچھ بتا رہے تھے اللہ کے قربت کے حوالے سے، جو ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا قربت والا مہینہ ہے، ویسے تو ہر پل، ہر دن، ہر سیکنڈ اللہ کے ساتھ قربت والا ہے، لیکن رمضان شریف کی کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ آپ یہ بتائیے حضرت، اللہ کے قرب پہ بات ہو رہی ہے، روزے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، رات کی عبادتوں سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہ کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن روزہ ایک واقعی ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کبھی ہم چھپ کے بھی پانی نہیں پیتے ہیں۔ کچھ گناہ جو ہیں پورے سال انسان بوانے بول کرتا ہے، دکھا کے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ آپ کو کئی مواقع دیتے ہیں، آپ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کئی جگہوں پر ہوں، لیکن آپ اپنا روزہ کیونکہ محض اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزے سے کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضرت، اس پہ آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ آپ تھوڑی روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی جو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی مل جائے۔ دیکھیں انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے اس کی کئی اقسام ہے، یہ کئی طرح چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان مسلسل طور پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر یہ والا جو اس کا نفس ہوتا ہے یہ گناہ گار نفس بن جاتا ہے، اور اس کو یہ والا جو نفس انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے بعض اوقات توبہ بھی کرتا ہے، پھر اس کا نفس جو ہوتا ہے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی انسان کو ملامت بھی کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ ملامت کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے عبادت کر کر کے کہ پھر انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، بے شک، اور پھر نفس مطمئنہ جب بنتا ہے تو پھر بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، کیونکہ علماء نے لکھا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات میں لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی بھی جو صفات ہیں وہ رکھی ہیں کہ خنزیر کے اندر ہرس موجود ہوتی ہے، تو انسان کے اندر وہ ہرس بھی موجود ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اس کے اندر نفس کے اندر شیطان کا بھی اثر ہے۔ علماء نے لکھا کہ حدیث میں کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر یہ خون کی طرح جاری ہے، تو جب روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اور بھی کافی سارے روزے کے فوائد ہیں، جو اس کی ہرس ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے، نفس انسان کا جو ہوتا ہے یہ اس کے کنٹرول میں آ رہا ہوتا ہے۔ علماء نے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ لکھا ہے، آپ صوفیہ کی جتنی کتابوں کو پڑھیں گے سب میں انہوں نے لکھا کہ روزہ رکھے بندہ، بلکہ علماء نے لکھا کہ انسان کے منوس ہونے پر یہ علامت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ جب وہ دیکھے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا تو سمجھ لے کہ اس کے اندر نحوست پیدا ہو گئی ہے، گناہوں کی نحوست پیدا ہو گئی ہے، تو یہ روزہ جو ہوتا ہے اسی نحوست کو ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اسی لیے روزے کی طرف بالکل اپنی توجہ رکھنی چاہیے، اور وہی بات میں پھر یہاں پر دہراؤں گا کہ بندے کو جتنا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا وہ اس کے قریب ہوگا۔ اس کو بس ایک مثال سے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ فلاں شہر میں کوئی بندہ رہتا ہے اور میں آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں تو آپ کے دل میں اس کے لیے کبھی محبت اور پیار پیدا نہیں ہوگا، بے شک۔ لیکن اگر میں آپ کو اس کی صفات بتانا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ فلاں بندہ، فلاں شخص جو ہے وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مدرسے بھی اس کے چل رہے ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کر رہا ہے، اب آپ کے دل میں کچھ جذبات اس کے لیے پیدا ہوں گے، تو بلا تشبیہ و تمثیل آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ بندے کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے،
اور کس کس طریقے سے وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور بالکل بے نقص نظام دنیا کا ایسا چل رہا ہے، اور عالم پہ اگر بندہ غور کرے گا تو پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور بالخصوص جب بندہ اپنی ذات پہ غور کرے گا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کا پیار، اس کا قرب، اس کی معرفت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے. علماء نے لکھا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے عالم صغیر بنایا، بے شک. اور یہ دنیا عالم کبیر ہے. آپ جو بھی چیزیں دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی وہ ساری اس عالم صغیر میں موجود ہیں. بے شک. تو جو بندہ اپنے اوپر غور کرتا رہے گا، اس کو دیکھے گا کہ میں سو بھی رہا ہوں تو پھر بھی میرے اندر جو سانسیں ہیں بڑی آسانی سے روانی کا سلسلہ جاری ہے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. تو جب یوں بار بار اپنی آنکھوں پہ، اپنے ہاتھ پہ، اپنے جسم پر اور اپنے اعضاء پہ غور کرتا رہے گا تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب پیدا ہوگا، اس کا پیار پیدا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان جو ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں چونکہ لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو اسی لیے اس مہینے کو بالکل بابرکت اور مقدس سمجھ کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس روزے پر بالکل پابند اور مصر رہنا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی علامہ صاحب. میں اس وقت گزارش کروں گا، مولانا اسد یاسین صاحب ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں، بہت اچھی دین کی بات بتا رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا بہترین حمد و ثنا پڑھتے ہیں، بہترین نعت پڑھتے ہیں. میں مولانا اسد یاسین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی حمد سنائیں، اور جس سے ہمارے جو دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں وہ آپ کی آواز سے پر مسرت ہو جائیں، آپ کی آواز ان کے دلوں میں اتر جائے، کیونکہ قرب اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی ایسی حمد پڑھیے کہ جس کے لیے میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں. ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ کوئی حمد بیان فرمائیے. وہیں جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. وہیں جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جو دن کے پردوں پہ شب بچھا دے، جو رات کو پھر سحر بنا دے، غم خزاں کو بہار کر دے، شجر کو پھر باثمر بنا دے. وہ شاخ حسرت گلاب کر دے، مہک سے پھر لاجواب کر دے، جو دل کے صحرا کو سبز کر دے، جو رو پڑے تو گوہر بنا دے. جو میری جان کے قریب تر ہے، نظر میں جس کی میرا گماں ہے، وہیں جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے، جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے. جبل کے سینوں میں زندگی کو جو سبز پتی کھلا رہا ہے، جو ریگزاروں کی دھوپ میں بھی کئی چرندے جلا رہا ہے. ہوا کی نصرت سے یہ پرندے عطائے پر سے اڑا رہا ہے، مدار گردش کی حد بنا کر نظام قدرت چلا رہا ہے. اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ دو جہاں کا وہ میزباں ہے. اگا رہا ہے، کھلا رہا ہے کہ دو جہاں کا وہ میزباں ہے. وہیں جھکے گا یہ سر ہمارا کہ جس کے دم سے یہ سب جہاں ہے،
جمال سارے اسی کا جلوہ، اسی کے جلووں کا کارواں ہے۔ کے جلووں کا کارواں ہے۔ ماشاءاللہ بہترین ہم بیان پیش فرما رہے تھے جناب مولانا اسد یاسین صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ حمد ہو اور نعت نہ ہو، حمد ہو اور نعت نہ ہو، اس پروگرام کا حسن نہیں بنتا۔ میں ملتمس ہوں جناب فیضان حسین صاحب کا کہ آپ عامر لیاقت حسین صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ نے ان کی درسگاہ سے سیکھا، آپ ان کو سیکھ کے بڑے ہوئے۔ میں ملتمس ہوں، آپ بہترین نعت پڑھتے ہیں، کئی پروگراموں میں آپ کی نعت میں نے سنی، اور ماشاءاللہ میٹرو ون نیوز کی توسط سے آپ نے لوگوں تک اپنی آواز لوگوں تک پہنچائی۔ ملتمس ہوں کہ آپ کوئی نعت پڑھیں کہ ہم لوگ پرمسرت ہو جائیں آپ کی نعت سن کر۔ آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو برمنور کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب سے آپ کی کیا محبت ہے، تو محبت کا ایک سینٹنس میں یہ دینا چاہوں گا کہ محبت یہ ہے کہ جب عامر لیاقت حسین صاحب کی ڈیتھ کی جو خبر میں نے سنی تو روح ان کے جسم سے نکلی، لیکن لگا مجھے ایسا کہ میرے جسم سے روح نکل گئی۔ اور آج ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ٹرانسمیشن کو وہ سنا کر گئے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کلام پڑھ رہا ہوں۔ ان کا انتقال نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہی درد والی خبر تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اس انڈسٹری کے لیے، اور ماشاءاللہ یہ تمام جتنے رمضان پروگرام ہیں ان کے آپ سمجھیں کہ بانی بھی وہ رہے، اور ان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے اس کام کے اندر۔ ہم اور آپ جیسے لوگ تو ان کے شاگردوں میں اور ان کے سمجھ لیجئے کہ بس کیا میں کہوں ان کی شان میں، پلیز۔ لکیانے موجاہڑے لائی رکھی سوڑیا چنگیا تے مندیا نبائی رکھی سوڑیا لکیاں نے موجا آقا دے غلامان دا میں ادنا غلامان لوکی کہندے خاص میں سونیا چنگیا تے مندیا نبائی رکھی سونیا لگیاں نے موجا کس کو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجو کسے مینو سینے نال لایا نہیں کس نو میں اپنا
نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا چنگیا تے مندیا نبائی رکھی سونیا لگیا نے موجا ماشاءاللہ یہ تھے جناب فیضان لیاقت حسین صاحب، بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے۔ غلام ہیں آقا ہم آپ کے غلام ہیں، محمد الرسول اللہ، ہماری پوری کی پوری نسلیں آپ کے غلام ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی تھی، معزز حاضرین و ناظرین، دل کو چھو دینے والی نعت پیش کی جناب فیضان لیاقت حسین صاحب نے۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے پروگرام بابرکت رمضان، آپ کا میزبان مدثر فاروقی کے ساتھ۔ حاضرین السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ بہت اچھی نعت پیش کر رہے تھے جناب فیضان لیاقت حسین صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے تمام جتنا پینل موجود ہے اس کو یہ اسپانسر کیے ہیں گفٹ ہیمپرز بن ہاشم والوں نے، جو کراچی کے مشہور و معروف مارٹس میں جن کا نام آتا ہے، ہمیشہ بڑا خیال کرتے ہیں لوگوں کا، اور بہت ان کے ہاں ماشاءاللہ کیا کہوں میں ان کے متعلق کہ بہت زبردست ان کا کام ہے۔ کراچی کے اندر کئی ان کی برانچز ہیں، بہترین قسم کا ان کے ہاں سامان ہر وقت دستیاب رہتا ہے، اور بڑا عقیدت رکھتے ہیں ثناگروں سے، نعت خوانوں سے، علماء حق سے، قراء سے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر رمضان بابرکت رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے تو بن ہاشم والوں نے ہمارے لیے بھیجے، ان کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں ہمارے تمام پینلسٹ کے لیے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے رمضان اور قرب اللہ کی۔ حضرت علامہ فیضان شاہ صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ بتائیے کہ ہم رمضان میں کون کون سی عبادتیں ہیں، تھوڑا سا روزے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ قرب اللہ کی بات ہوئی، قرب الرسول کی بات ہوئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم اور آپ مکمل مسلمان اور انسان تب بن سکتے ہیں، اور ہمارا ضابطہ حیات بھی یہ ہے۔ تھوڑی سی بات یہ کریں حضرت کہ کیونکہ ہم یہ تو ساری چیزیں ہماری حقوق اللہ میں بھی آتی ہیں، حقوق الرسول میں بھی آتی ہیں، ہمیں معاشرتی طور پہ لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ماشاءاللہ نماز میں، قرآن میں، روزہ رکھنے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ کون لوگ ہیں جو آدھے قرآن پر عمل کرتے ہیں اور آدھے قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو لوگ عبادات ہیں، جو اللہ والی عبادات ہیں، جس میں لوگوں کا پیسہ نہیں لگتا، جس میں لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، لوگوں کا حق نہیں دینا پڑتا، لوگوں کے ساتھ اور لین دین کے معاملات، وراثت کے معاملات، اس معاملے میں معاشرتی طور پہ، کیونکہ دیکھیں صرف عبادت سے معاشرہ نہیں بن سکتا، عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اور آپ لوگوں کا حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے تمام جتنے ہمارے ساتھ آپ سمجھیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ساتھ جتنے متعلقین ہیں، جو لوگ ہمارے اس کے ساتھ آتے ہیں، رشتوں میں ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اس متعلق حضرت آپ کیا بیان فرمائیں گے تاکہ معاشرہ ایک مضبوط معاشرہ بنے، ایک مضبوط کنبہ بنے؟ اس لیے اس کے اوپر متعلق آپ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی گزارش فرمائیے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے بالکل ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور زندگی گزارنے کے سارے اصول، سارے طریقے اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کوئی بھی سوال اگر کرنا چاہیں اسلامی اعتبار سے، وہ سارا آپ کو جواب بالکل تسلی اور تشفی والا جواب آپ کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کے سوالاتوں کے جوابات ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں مل پاتے، وہ مطمئن نہیں ہو پاتے اپنے مذہب سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کافی سارے جو غیر مسلم ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ دہریے بھی ہو گئے ہیں، لا دین ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں باہر ملکوں میں کافی ساری جو چرچ ہیں وہ بھی خرید کر ان کو مسجد بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو بالکل صحیح جوابات ہیں ان کو نہیں مل پا رہے، اس لیے مطمئن نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے بالکل مکمل ضابطہ حیات ہے، ساری چیزوں پر گفتگو مل جائے گی، آپ کوئی بھی جواب اگر طلب کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا جو اسلام ہے معاشرتی اعتبار سے بھی
بالکل ہمارے رمضان کے حساب سے حضور نے ہمیں بالکل اس کی تربیت کی ہے، اور حضور نے روزے کے درمیان بیان فرمایا کہ اگر کسی کا روزہ اور کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کوئی گالی گلوچ کرے تو پھر اس کو جواب دے دیا جائے۔ حضور نے کہا کہ اس کو 2 مرتبہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ بے شک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ روزے سے، چیز ایک ذہن میں استحضار بھی ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار روزہ ہے اور ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو بہرحال روزے کے اندر بھی ہمیں اپنا اخلاقی جو کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نہ صرف روزے میں حضرت، بلکہ اخلاق کا دامن تو سال کے 365 دن نہیں چھوڑنا حقیقت چاہیے، بات ہے۔ چاہے وہ روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں یا دفتر میں ہیں یا باہر ہیں یا دوستوں میں ہیں یا حلقہ احباب میں ہیں۔ آپ حضرت اس متعلق کیا بیان فرمائیں گے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ سے بھی روشنی چاہتا ہوں میں، آپ روشنی ڈالیں کہ لوگ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ لوگ عبادتی طور پہ تو ماشاءاللہ مضبوط نظر آئیں گے، لیکن معاشرتی طور پہ، حقوقی طور کے اوپر جو ہیں لوگ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، یعنی کہ آدھے دین میں وہ بہت مضبوط ہیں لیکن آدھے دین میں وہ لوگ تھوڑا سا کمزور ہیں۔ کہ علامہ صاحب ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرض لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے ہیں، اور پھر آپ بتاتے ہیں کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کی تو قرض حسنا تھا، اور تم اگر مجھ سے اس کے طلبگار نہیں ہوں گے تو یقیناً تمہیں جنت میں بہتر گھر مل سکے گا۔ ان المتقین فی مقام امین، اور متقی مقام امین پہ ہوں گے، تو متقی کون ہوں گے؟ جو اپنا قرض دے کے چھوڑ دیں۔ آپ اس متعلق کیا بیان فرمائیں گے حضرت؟ تھوڑا سا بیان فرمائیے۔ دیکھیں اس میں بہت ایک اہم نقطے کی بات ہے، اور میرے خیال میں شاید وہی ساری باتوں کے لیے میرے خیال بہت ہی زیادہ جامع بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ بے شک تو محدثین یہاں پر ایک نقطے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ایسے معاملات کرو جیسے مجھے معاملات کرتا دیکھتے ہو، تم ایسے شادیاں کرو جیسے مجھے شادی کرتا دیکھتے ہو، تم ایسے جنازے پڑھو جیسے مجھے جنازہ پڑھاتے دیکھتے ہو، تم ایسے کاروبار کرو جیسے مجھے کاروبار کرتا دیکھتے ہو، تم ایسے لوگوں سے ملو جیسے کہ مجھے ملتا دیکھتے ہو۔ یعنی بہت اہم نقطے کی بات ہے، اور میرے خیال میں شاید مکمل دین اس کے اندر جمع ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اسوہ حسنہ ہوگا کس کے لیے؟ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا، جس طریقے سے آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ قرض حسنہ جو ہے، اگر اس کو اس بات کا استحضار ہوگا کہ یہ قرض حسنہ کسی نہ کسی دن پوچھا جائے گا، اور اس وقت کہنے کے لیے میرے پاس کیا جواب ہوگا، تو ہرگز وہ کبھی بھی یہ گمان نہیں رکھے گا۔ تو ہمارے لیے تو بس یہی بات یہاں نقطے کی کافی ہے، اور یہیں پر بات مکمل ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، کوئی شعبہ بالکل نہیں چھوڑا جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ جی یہاں پر خدا نخواستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی نہیں فرمائی۔ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو میرے خیال میں یہی بات کافی ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھو، جیسا مجھے زندگی گزارتا دیکھ رہے ہو ویسی زندگی گزارو۔ ناظرین، ہماری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی کامیابی یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور جیسا کہ ہمارے اور آپ کے خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ اسی طریقے سے زندگی گزاریں، اور ہم اپنی نسلوں تک بھی وہ پیغام پہنچائیں جو ہم اپنے بڑوں سے لیتے آئے ہیں کہ انسان اور مسلمان کی خاص جو ہے، جو انسان اور مسلمان کی جو ہماری خاص آپ سمجھ لیجئے کہ کامیابی اور کامرانی ہے، وہ صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ہے۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں فیضان لیاقت حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند نعتیہ اشعار ایک مرتبہ پھر ہمارے گوش و گزار کریں۔ ہمارے سامعین اور ناظرین آپ کی نعت سننے کے منتظر، اور مدثر فاروقی آپ کا بھائی آپ سے ملتمس ہے کہ کچھ نعتیہ اشعار آپ پڑھیے۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا سنبھل گیا
فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں. اللہ خیر، احسن الجزا. آپ جناب فیضان لیاقت حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جناب مولانا اسد یاسین صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ پروگرام میں تشریف لائے، نعت کا کلام پیش کیا آپ نے بہت خوبصورت. علامہ سید فیضان شاہ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. قاری صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیا. حاضرین و ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بابرکت رمضان کا آج دوسرا روزہ تھا اور دوسرا پروگرام اپنے اختتام تک پہنچا. مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اپنے معاملات والوں کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بہتر طریقے سے کریں گے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ میں اور آپ انشاءاللہ اس تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ حقوق العباد کی بھی بھرپور ادائیگی کریں گے. دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں ناظرین، کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گھروں میں عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے اور میرے ملک پاکستان نظر بد سے بچا رہے. ہماری اور آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے پینل کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. مدثر فاروقی، بابرکت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.